ورلڈ کانگریس آف اوورسیز پاکستانیز ایک نان پولیٹیکل آرگنائزیشن ہے، لیکن ایک فاؤنڈنگ پرنسپل ہے جو پہلے دن سے ہم نے اختیار کیا ہوا ہے۔ ہر وہ پاکستانی یا اوورسیز پاکستانی جو پاکستان کے حوالے سے کچھ بھی ایسا پازیٹیو کام کر رہا ہے یا کر رہی ہے جو کہ ایک مثبت سوچ، مثبت انقلاب اور ایک اچھے پیغام کو آگے لے کے بڑھنے کا باعث بن سکتا ہے، اس میں ورلڈ کانگریس آف اوورسیز پاکستانیز بغیر کسی بھی پولیٹیکل لیوریج کے اس کے ساتھ۔ نمل کالج اسی وجہ سے آج یوم آزادی کے دن ہمارا مہمان ہے یہاں پر، اور نمل کالج کے حوالے سے بات چیت کرنے کے لیے محترمہ علیمہ خان ہمارے پاس موجود ہیں۔ علیمہ خان ایک قائدانہ صلاحیتوں کی حامل خاتون ہیں۔ ایک کمپنی جو کہ کارڈ کام سورسنگ ہے اس کی چیف ایگزیکٹو ہیں، اس کی چیئرمین ہیں، اور بزنس میں کافی عرصے سے صف اول میں اپنی خدمات سر انجام دے رہی ہیں۔ انہوں نے لمز سے MBA کیا، اس حوالے سے وہ میری الومنی ہے، لائک I'm also from لمز، سو اس حوالے سے بھی خوش آمدید آپ کو۔ یہاں پر پہنچی ہیں پاکستان سے ایک پیغام لے کر آپ کے لیے، اور ہماری لاسٹ اسپیکر ہیں آج کی اس ایونٹ کی، تو آپ کی تالیوں کی بھرپور گونج میں محترمہ علیمہ خان اور سب گفتگو کے لیے۔ السلام علیکم۔ میں بھی پبلک اسپیکر نہیں ہوں، اور ماشاءاللہ میرے سے پہلے جو آپ کے بورڈ کے اسپیکرز اور آپ کے جو MCs ہیں، ماسٹر آف سیرمنیز، اس کے بعد تو میں بھی کتراؤں گی بات کرتے ہوئے، اور یہ بہت اچھا فنکشن تھا۔ میں یہ بھی کہہ سکتی ہوں کہ پاکستان سے باہر جو پاکستان کی قدر ہے اور جو پاکستان کے لیے جذبہ ہے، میں ہر روز اب یہ سوچتی ہوں کہ کاش پاکستان میں ہمارے پاس یہی جذبہ ہو، اور اسی لیے اسی چیز کو سوچتے سوچتے کہ بھی پاکستان میں یہ جذبہ ہونا چاہیے، ہم نے یہی سوچا ہے کہ کیوں نہ ہم کچھ ایسی چیز کریں جس سے ہم یہ جذبے کو ایکچولی پاکستان لے جائیں۔ ہمیں کچھ کرنا ہے، ہر ایک وہ چیز کرنی ہے کہ اس جذبے کو کسی طرح ہم پاکستان لے جائیں۔ پاکستان کی ہم بات کر رہے ہیں، اور بڑی آپ نے جو پریزنٹیشن کی بورڈ ممبرز نے بھی پاکستان کی، میں بھی اس کے بارے میں 1 منٹ ضرور لوں گی، کیونکہ ہم سارے بچپن سے سنتے تھے، ہمارے والد کہتے تھے، کیونکہ اس کو ڈاکیومنٹری کو ذرا ایڈٹ کیا ہوا ہے، لیکن یہ ڈیفینیٹلی عمران خان کی اس میں 1-2 باتیں جو بہت اہم ہیں، کیونکہ ہمارے والد نے ہمیشہ کہنا کہ شکر کریں کہ یہ پاکستان آپ کے پاس ہے، اور آپ کو پتہ نہیں کہ جتنا خون اس کی زمین میں گیا ہے، یہ جو فگرز ہیں کہ کتنے لوگ پارٹیشن کے اوپر ہلاک ہوئے تھے، وہ کئی دفعہ خود بھی 2 ملین لوگ کہتے ہیں کہ ہائیسٹ نمبر آف ڈیتھس ان دا شارٹسٹ پیریڈ آف ٹائم، اینڈ اٹ واز یہ وہ ایلس آئلینڈ پہ امریکہ میں وہ جو اسٹیچو آف لبرٹی ہے، اس کے نیچے جو انگریو ہوئے میں 3 لارجسٹ مائیگریشنز آن ارتھ، اس میں 1947 کی مائیگریشن شامل ہے، اور ہسٹوریکلی کہتے ہیں جو آپ نے بھی بات کی کہ شارٹسٹ پیریڈ آف ٹائم میں لارجسٹ مائیگریشن آن ارتھ ان ہسٹری، اتنی بڑی چیز ہو اور ہم اتنے قیمتی ملک کی پھر قدر نہ کریں، اتنا،
اور وہ ہمارے اندر تو وہ انڈوکٹرینیٹ ہو گیا تھا کہ اس ملک میں جتنا خون گیا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اپنی حفاظت میں رکھے گا. لیکن ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ زیادتی کریں اور اللہ تعالیٰ اس کو بچاتا ہے. آپ نے بات کی ارتھ کویک کی, آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. وہاں پہ ایک ایک انسان اٹھ کر بھاگا ہے. وہاں پہ 10 کلومیٹر کا ٹریفک جام ہو گیا تھا. وہ اتنا کیوس ہو گیا تھا کہ وہ کہتے ہیں وہ جو ایڈ ہے وہ ہی نہیں پہنچ سک رہی تھی. ایک اور چیز یہ پولیٹیکل نہیں ہے لیکن میرے خیال میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے. نیو یارک میں کیوبا کے ایمبیسڈر سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ کتنے افسوس کی بات ہے کہ آپ نے ہمارے جو ہیلپ تھی وہ ریجیکٹ کر دی, مطلب آپ کے پریزیڈنٹ نے. میں نے کہا ہیلپ آپ کے اور ان کے ساتھ ہماری کافی ملاقات ہوئی کیونکہ ہم بھی جاتے تھے. تو کوئی 600 کیوبن ڈاکٹرز 800 کیوبن ڈاکٹرز اور نرسز اور والنٹری سروسز, آپ کو پتہ نا ارتھ کویک اور ایسی چیزیں ہو تو ایک دم لینڈ کر جاتے ہیں, وہ پوچھ کے نہیں آتے. 800 نرسز اور ڈاکٹرز لینڈ کر گئے تھے پاکستان میں اور وہ ایئرپورٹ کے اوپر 24 گھنٹے بیٹھے رہے تھے. اور جو سب سے کرٹیکل ٹائم ارتھ کویک کا, آپ ڈاکٹر ہیں آپ کو پتہ ہوگا کہ جو انجریز ہیں اس کے لیے وہ سب سے کرٹیکل ٹائم ہوتا ہے. 24 گھنٹے وہ بیٹھے ہوئے تھے کہ کہیں انکل سیم کو ناراض نہ کر دیں. کہتے ہیں آپ کو پتہ ہے ہم کتنے لوگ آپ کو آفر کر رہے تھے جو ریفیوز ہو گئے تھے؟ 3,500 ڈاکٹرز اور نرسز کیوں تیار بیٹھے تھے؟ ایمبیسڈر نے کہا کہ ہمارے پریزیڈنٹ فیڈل کاسٹرو نے آفر کیے تھے پریزیڈنٹ بش کو, کیونکہ کٹرینا 1 مہینہ پہلے ہو کر چکا تھا. تو انہوں نے تو آبویسلی ایکسیپٹ نہیں کیا اور پاکستان نے ریجیکٹ کر دیا ڈر کے مارے, مطلب کسی کوئی ناراض نہ ہو جائے. آپ سوچیں کتنی جانیں, ہمیں پتہ ہے کہ کس طرح وہاں پہ جانی نقصان ہوا تھا. تو ہم اپنے ساتھ خود زیادتی کر رہے ہیں لیکن ہمیں ایک شاید انڈر کانفیڈنٹ ہے, کمپلیکس ہے, کوئی تو وجوہات ہے نا جس کی وجہ سے ہم سمجھ کیوں نہیں رہے کہ ہم کسی سے کم نہیں ہیں. ہمیں سمجھ کیوں نہیں آ رہی ٹھیک سے, ہم اپنے آپ کو کیوں سمجھتے ہیں کہ ہم کسی سے کم ہیں. میں ابھی 35 شہروں میں ہو کے آ چکی ہوں اوور دی پاسٹ فیو منتھس, اور شاید آج مجھے اب بہت اچھی طرح سمجھ آنا شروع کی. اور یہ ہماری ڈاکیومنٹری اب 1 سال پرانی ہے. میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ہم اس سے آگے بڑھ چکے ہیں کافی. عمران خان بڑے سالوں سے کہتے تھے, اور عمران خان آپ نے کئی دفعہ بات کی کہ یہ پولیٹکس نہیں ہے, یہ عمران خان میرے بھائی ہوں گے اور میں اپنے بھائی کی بات نہیں کر رہی, لیکن ایسے لوگ دنیا میں کم, اتنی جو کہتے ہیں نا کہ اتنی بڑی ایسٹ کسی کے پاس دنیا میں کم لوگوں کے پاس ہے. اتنا قیمتی ہمارا اثاثہ پاکستان میں, جیسے مجھے تکلیف یہ ہوتی کہ ہم ضائع کر رہے ہیں. یہ وہ تھے جس کو نیلسن منڈیلا نے 2003 کے الیکشن سے پہلے کہا تھا کہ عمران خان, very few people like you are born in this world and I'd like to come to Pakistan to speak on your behalf. ان کو مہاتر فون کر کے کہتے ہیں میں آنا چاہتا ہوں. اس کو وہ لی کوان یون سنگاپور سے فون کرتے تھے کہ میں تمہیں بتاتا ہوں کیا کرو. مطلب ہیڈز آف اسٹیٹس ہیں, وہ کیوں فون کر رہے ہیں؟ کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ایک انسان اللہ تعالیٰ نے ان کو گفٹ دی ہے, وہ تو ضائع نہیں ہونی چاہیے. ہم جو کر رہے ہیں, ہم نے جو اس ایک انسان کو ضائع کرنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں پولیٹکس کے نام پہ. ہم کوئی چیز نہیں اس کی چھوڑ ہے کہ ہم اس کو ضائع نہ کرتے. لیکن یہ جو نمل کے لیے میں نے تو اب سوچا کہ پوری وہ باری باری کہتے ہیں کاش میں سیاست سے تھوڑا ٹائم نکال لوں. تو نمل وہ کیا کہتے ہیں کہ پولیٹکس از مائی مشن بٹ نمل از مائی پیشن. وہ جو 10 سال سے ہمیں باری باری بتا رہے ہیں کہ ایکچولی نالج سٹی سے یہ اور یہ آپ نے ڈاکیومنٹری میں اس کے اندر کٹ گیا کیونکہ یہ عمران خان نے کہا ہے باری باری کہ وہ پہلے دن سے کہتے تھے آکسفورڈ, کیونکہ خود وہ آکسفورڈ میں گئے تھے, وہ کہتے تھے آکسفورڈ جیسا شہر نہیں ہوگا, انہی نالج سٹیز کے اوپر یہ ملک بنا ہے. اس کے پاس کچھ نہیں تھا, یہ نالج کے اوپر بنا ہے. تو
اگر پاکستان میں یہ نالج سٹی نہیں ہوگی تو پاکستان بھی نہیں کہیں جا سکتا. ہمیں یقین کریں, میں خود بھی جیسے انہوں نے کہا لم سے پڑھ کے MBA نے نہیں ہیلپ کیا, ساری 6 سال 7 سال سیدھی سی بات ہے, نہ اسکول مجھے اتنا پسند تھا, نہ کالج مشکل بڑی چیلنج تھا. جب یونیورسٹی ختم کی تو جب واپس انہوں نے کہا نا نمبل میں جا کے تھوڑا سا ہیلپ کر دو, تو میں کہتی تھی سارا کچھ کر لوں گی, ایکیڈیمکس کی نہ میرے سے بات کرنا. اب وہ دن ہے 7-8 سال پہلے, اب وہ حال ہو گیا کہ لگتا ہے نمبل نے اندر کھینچ کے مجھے بزنس سے مجھے فارغ کر دیا ہے. آہستہ 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 ابھی آپ وہ بات کر رہے تھے تو میرے بیٹے سن کے خوش نہیں ہوں گے. اینڈ میں وہ کہتے جاتے تھے آپ نے, مطلب مجھے گلٹی ہونا شروع ہو گئی کیونکہ بچے کہتے تھے آپ ہمیں بالکل چھوڑ دیا ہے. کوئی 25% پہلے ہوا, 50% ہوا. ابھی دسمبر میں نے اپنے بڑے بیٹے کو کہا کہ دیکھو ابھی پچھلے سال میری ٹریولنگ تقریباً بزنس کی ختم ہو گئی. آپ کو پتہ ہے ایکسپورٹ کا میرا کام تھا اور وہ بڑا چیلنجنگ ہوتا ہے, وہ سارا دن ایک جہاز سے اترو دوسرے جہاز پہ چلے جاؤ. تو پچھلے سال ٹریولنگ کم ہوگی. اس سال میں نے کہا میں دیکھو بیٹا 1 سال میں دے رہی ہوں نمل کو, میں ڈیڈیکیٹڈ, تاکہ میں گلٹی نہ سارا دن فیل کروں. مجھے پتہ ہے ابھی تو زندگی ہے جس میں آپ چل پھر کے کچھ کر سکتے ہو, آگے چل کے زندگی کی بھی تو کوئی انفینٹ نہیں ہے نا. ہم آخری وہ حصے میں ہیں, کوئی سوٹ کیس میں کچھ تو آگے بھی لے کے جانا ہے نا. اور شوکت خانم کیا تھا, اب اس پہ آ گئے. تو کوئی 4 مہینے کے بعد میں نے کہا اب بڑا کلیئر ہو جاؤ, بزنس چلانا ہے چلاؤ, نہیں چلتا نہ چلو. میری کوئی روزی تو تھی نہیں, میرے تو فیملی, مطلب میں تو عورت ہوں نا, میری تو لائیولیہوڈ میرے ہسبینڈ کی ذمہ داری ہے, تو مجھے تو کوئی رسپانسبلٹی نہیں ہے. تو اب میں نے پوری زندگی ڈیڈیکیٹ کر دیا, اور کوئی میں قربانی نہیں دے رہی ہوں. جو اس میں نے, آپ سوچیں کہ مجھے لگتا ہے ایک نئی زندگی مل گئی. میں جہاں جاتی ہوں, میں 35 شہروں میں گئی ہوں, اور جس شہر میں گئی ہوں مجھے عمران خان کی جو بات کرتے تھے اس کی سمجھ آنا شروع ہوئی. ہماری ساری نالج باہر بیٹھی ہوئی ہے, ہم نے اس کی قدر نہیں کی, پاکستان نے اس کی قدر نہیں کی. وہ سارا دن پاکستان میں یہ کہتے ہیں کہ ہماری ساری نالج باہر سے ایکسپیٹریٹس پاکستان کو بنائیں گے. یہ ان کی, آپ کو پتہ ہے نا, کئی دفعہ کسی نے سنا ہوگا, وہ ریپیٹڈلی کہتے ہیں. میرے خیال میں صرف موڈس آپرینڈس نہیں سمجھ آ رہا کہ کرنا کیسے ہے, یہی نہیں ہے نا, یہ تو اسٹیبلش ہو گیا ہے. تو اس کے اوپر پھر ہم نے بہت ٹائم لگائے. ایک لمس کے جو ایکچولی لمس اس کے اندر, کیونکہ جیسے انہوں نے کہا نا, میں بھی وہاں سے پڑھی ہوں, جو ڈاکٹر عارف بٹ ہیں وہ ڈین تھے لمس کے ابھی تک, پچھلے سال تک. پچھلے سال انہوں نے کہا کہ اب ٹائم بہت لے رہا ہے نمل, تو انہوں نے ڈین شپ سے بھی ریزائن کر دی. رزاق داؤد کو سمجھنا ہے کیونکہ وہ ریکٹر اس کے بھی ہیں, ادھر بھی وائس چیئرمین ہے. وہ کہیں کہ یہ کوئی کنسپریسی, میں کہا نہیں, وہ اس وقت نہیں دے سکتے. وہ اس نے ایکچولی کہا کہ بس اب نہیں. تو نمل ایکچولی ہم سب کو کھینچ رہا ہے آہستہ آہستہ. وہ رزاق داؤد میں کہ میں پوری سیٹرڈے یہاں پہ ہمارا لگتا ہے نمل کے اوپر, بہت ڈسکشنز ہیں اور بڑا ایکسائٹمنٹ ہے اس کی, کیونکہ لمس بھی تو ایک لمٹ پہ آ گیا نا, 5 اس کے کالجز ہیں. تو ہم نے ممبرشپ کیمپین شروع کی کہ ہماری زندگیوں کا کیا پتہ ہے, کتنے سال, ایک تو زندگی کا ویسے ہی نہیں پتہ, لیکن چلتے پھرتے بھی اگر آپ اپنے حساب کر لیں تو 15-20 سال کتنے لگ جائیں گے. تو اس کا سکسیشن پلان ہونا چاہیے. اس کے لیے ہم نے 100 سٹی کیمپین شروع کی, 100 سٹیز. فگر ایسے ہی ہم نے بنا لیا, 100 سٹیز. کہیں سے تو ٹارگٹ کرنا ہے نا, $100 a year ممبرشپ, 100 سٹیز 100. مارکیٹنگ کیوں نا, 100 سٹیز 100. یہ نہیں سوچا تھا کہ کرے گا کون, یہ بس سوچا تھا کہ پلان بنا لیا. اور 250 لوگ ہمیں ممبرز چاہیے ہر شہر سے. ہم سلیکان ویلی گئی, وہ بچوں نے کہا آپ کتنی آؤٹ ڈیٹڈ باتیں کر رہی ہیں, جیسے آپ بھی ماشاءاللہ فیوچرسٹک دیکھ رہے ہیں. آپ بس بٹن دبائیں, اس طرح بٹن پریس کریں, وہ ایپ لا لیں اور وہ ممبر بن جائیں گے. اور ہم 25,000 ایسی. میں کہا نہیں, کاغذ کی پرچی ہوگی, اس کے اوپر آپ پین سے بھرو گے. وہ تو اسی پہ میرے سے ناراض ہو گئے, کہتے ہیں آپ بہت آؤٹ ڈیٹڈ ہیں. اور وہ سارے انوینٹرز, کوئی ایپس کسی نے بنائی ہیں, کسی نے کچھ انوینٹ کیا.
تو ہم نے کاغذ پہ کیوں رکھا ہے کہ کسی کو جا کر آپ کو بتانا پڑے گا, کسی کو کنونس کرنا پڑے گا. ینگسٹرز کو ہم کہیں گے کسی کو جا کے مناؤ کہ ممبر بنے. آپ ایپ بٹن دبا دو, کیا پتہ کون لوگ ہیں وہ. تو یہ آئیڈیا یہ تھا کہ ہمیں اگر 25 لوگ مل جائیں جو کہیں کہ جی ہم 10 ممبر بنا لیں گے, تو آپ کے پاس 250 ممبر ہو جاتے ہیں. یہ بیس ہے, بیس آف فاؤنڈنگ ممبرز آف نالج سٹی. 25,000 لوگ اگر کمیٹڈ ہوں گے, چلیں 2,000 لوگ بھی کمیٹڈ ہوں, سپوزنگ ہر شہر سے 2 لوگ کہیں کہ ہم واپس پاکستان جانے کو تیار ہیں اور نالج سٹی میں جا کر کنٹریبیوٹ کرنے کو تیار ہیں, یا وہ پلیٹ فارم کو استعمال, 200 لوگ ہو جاتے ہیں, 2 لوگ ہر شہر سے. اور جہاں میں جس شہر میں گئی ہوں, میں آپ کو بتا رہی ہوں, وہ ایک ایسا, وہ کہتے ہیں نا, ری انرجائز ہوتی جا رہی ہوں. آپ کہہ رہے ہیں جذبے کی بات کر رہے ہیں, میں وہ کیمپین کی جو سکیل ہے وہ بدلتا جا رہا ہے. ایک جگہ گئے جو ہم نے وہ جو بزنس سینٹر سوچا ہوا تھا, اس کا جب میں واپس جاتی ہوں رزاق داؤد کہتی یہ کیا ہوا ہے, میں کہا چینج ہو گیا اسکیل. اب کیونکہ کنسٹرکشن کی ہم بات کریں, میں کہا نہیں رزاق داؤد یہ کوئی 2 لاکھ اسکوائر فٹ کا ہوگا. 2 لاکھ اسکوائر فٹ کا کیا ہے بزنس سینٹر, کیونکہ باہر سے یہ جو ڈیمانڈ آ رہی ہے ہم تو اس کے مطابق کر رہے ہیں. یہ ڈیمانڈ آ رہی ہے کہ ہمیں, بچے کیا ہوتے ہیں چیپ لیبر, صحیح ہے, اسٹوڈنٹس کیا ہوتے ہیں, آپ جب یونیورسٹی میں کام کرتے ہیں کیا کرتے ہیں, ریسرچ پروجیکٹ کا مطلب کیا ہے, چیپ لیبر. اسٹوڈنٹس آر دا منیمم ویج لیبر. کیوں کرتے ہیں استعمال, کیونکہ اس لیے تو وہ ایک طرف بچے سیکھ رہے ہیں, دوسری طرف کمپنیز بینیفٹ کر رہی ہیں ان کی ریسرچ سے. کولمبیا یونیورسٹی گئے, ان کے پریزیڈنٹ نے کہا کہ جو پورا نیو یارک سٹی ہے وہ کولمبیا یونیورسٹی کی کتنا بڑا رول ہے اس کے بنانے میں, اس کا سویج سسٹم, اس کی الیکٹرک وائرنگ, اس کی روڈ پلاننگ, اس کی بلڈنگ کے کتنا سکیل وہ برداشت کر سکتی, وہ سارا کچھ کولمبیا یونیورسٹی میں اس کی ریسرچ ہوئی ہے. اس کی جو ٹریفک پلاننگ, ٹرین پلاننگ, مجھے تو اندازہ ہی نہیں تھا کہ نیو یارک سٹی کا میجر پلیئر نیو یارک سٹی میں کولمبیا یونیورسٹی. پاکستان میں اگر کوئی پاکستان کو جانتا ہے, میں نے لمز میں ریسرچ کا سنا ہوا ہے, میں اس کو بھی تھوڑی اسکیپٹیکل ہوں, لیکن کون سی ریسرچ ہوتی ہے کس یونیورسٹی میں, پھر سمجھ آنا شروع ہوئی فرق ریسرچ کا کیا ہوتا ہے. پاکستان میں ٹیوشن سینٹرز ہیں, ڈگری اوارڈنگ ٹیوشن سینٹرز. ایک کالج مجھے بتا دیں, ایک کالج اگر آپ جانتے ہیں پاکستان کو جہاں پہ ریسرچ ہوئی ہو, ایکسیپٹ فیصل آباد ایگریکلچرل یونیورسٹی, اور وہ بہت وہ مانی جاتی ہے دنیا میں. ہم وہاں ان سے بھی بات چیت ہو تو وہ کہتے ہیں کہ ہم ریسرچ کر رہے ہیں لیکن ہمیں سمجھ نہیں آتی اس کو امپلیمنٹ کیسے کریں. ریسرچ بہت اچھی ہو رہی ہے لیکن امپلیمنٹیشن نہیں. ممبرشپ کیمپین کے لیے میں جیسے میں نے کہا 35 شہروں میں جا رہے ہیں, لیکن ایونچولی مقصد یہی ہے کہ ہم کس طرح اوورسیز پاکستانی کو اٹریکٹ کر کے پاکستان واپس لے کر جائیں گے. یہ ہمارا پورا مشن ہے. نالج سٹی کا مشن یہی ہے. نالج سٹی کے لیے ہمیں پوری 10 بلڈنگیں نہیں چاہیے. ہم پہلی بلڈنگ میں جتنی جلدی 10 کمرے بھی اس کے بنیں گے پہلے, تو آپ کے پاس اسپیس ہے ٹو کم بیک ٹو پاکستان. یہ آپ اور ہم مل کے ڈیسائیڈ کریں گے کہ آپ کو کیا پلیٹ فارم چاہیے جس کے تحت آپ اگری کریں گے واپس آنے کے لیے. میں اس کی صرف تھوڑی سی سلائڈز دکھانا چاہتی تھی تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ یہ جگہ کتنی خوبصورت ہے, کیونکہ وہاں ریزورٹ بھی ہے. کہاں سے کوئی بتا کر دے گا سلائڈز؟ آپ کو پتہ ہے میں اس پہ بھی نہیں مجھے کرنی, اچھا سلائڈز بھی نہیں مجھے ٹھیک سے سمجھ آئے گی آپ کے آئی پیڈس کی. لیکن آپ کو نمبر اس لیے میں دکھانا چاہ رہی ہوں کہ یہ جیسے آپ کو وہ ہالیڈے ریزورٹس اپنی سیلنگ نہیں کرتے اور آپ کو کہتے ہیں آپ ٹائم شیئر اس میں لے رہے ہیں. بیسکلی یہ ٹائم شیئر ہے ایک قسم کا, اور اگر آپ ہم اس کو اسی طرح ہی پروموٹ کر رہے ہیں کہ آپ کے لیے یہ جگہ بن رہی ہے, آپ کے لیے یہ ٹائم شیئر ہے, آپ فیصلہ کریں گے کہ اس میں اور کیا کیا کچھ چاہیے. یہ آن ہوگا, بڑا ہوگا, ہاں
اگر آگے اس کو، کیونکہ صرف فوٹوگرافک ہے یہ زیادہ، اس لیے میں چاہ رہی ہوں کہ آپ اس کی لوکیشن دیکھیں پہلے. میں کہ میں نہیں چل رہا. نمل میں ایکچولی 1000 ایکڑ ہے یہ زمین، 1000 ایکرز. اور ابھی بھی ہماری کوشش یہ ہے کہ اس کو 3000 ایکڑ پہ لے جائیں. یہ اس کی جو یہاں پہ جو ریلیونٹ ہوگا نا، اگر اچھا نہیں یہ تو اندر ہی، اور آگے کر لیں. ہاں یہ کرنا پڑے گا. مجھے یہ خوشی ہوئی دیکھے کہ ٹیکنالوجی اور میں ایک میچ کر رہے ہیں ادھر. مجھے بھی کم سمجھ ہے ان چیزوں کی. اس کو ماؤس کو کریں. ہاں اچھا، یہ آپ کو ذرا نمل کی لوکیشن، کیونکہ یہ لیک کے اوپر ہے، اور جو یہ ایک طرف پہاڑ ہے اور دوسری طرف آپ لیک دیکھ سکتے ہیں، اور بہت خوبصورت جگہ ہے. اور ہمارا جو پہلا آبجیکٹیو یہ ہے کہ اس کو ہم پہلے بچا لیں. یہ تو اللہ تعالیٰ نے گفٹ دیا ہے کہ اس کو پریزرو کر لیں. اگر یہاں پہ کوئی بہت بڑے بڑے کوئی ٹاورز نہیں بن سکتے، اس سے جو ٹوٹل کنسٹرکشن جو ہے نا، ہم نے ہر طریقے سے اس کو ورلڈ میپ پہ ڈالنا ہے. اور ایک جو ورلڈ میپ پہ اس طرح ڈالنا ہے کہ اس کا انوائرمنٹ زیرو انوائرمنٹل فٹ پرنٹ، زیرو کاربن فٹ پرنٹ. دوسرا، کیونکہ ہمیں انرجی ویسے ہی چاہیے، ہمیں آلٹرنیٹیو انرجی چاہیے. تیسرا، ہم سر نارمن فاسٹر، آپ نے نام سنا ہوگا، برٹن کا میرے خیال میں کیا دنیا کا لیڈنگ آرکیٹیکٹ ہے، جس نے گرکن بھی بنایا، جس نے ایپل کا ہیڈ آفس بنایا $2 بلین میں. ہم بالکل خالی ہاتھ ان کے دفتر پہنچ گئے تھے. وہ بہت انٹرسٹڈ ہیں. ان کو سب نے کہا کہ آپ ان کے پاس کیوں جا رہے ہو؟ وہ جگہ دیکھ کے وہ اتنے پریشان ہو گئے، کہتے یہ اتنی خوبصورت جگہ کہ ہم ڈیفینیٹلی اس کاز کے ساتھ ہم ساتھ چلنا چاہتے ہیں. لیکن ان کے ساتھ ہماری 2-3 میٹنگز ہوئیں، اور برٹش گورنمنٹ نے ان کو، اب کیا پتہ آپ اس میں ہیلپ کر سکتے ہیں، برٹش گورنمنٹ نے ان کو لکھا فار سیکیورٹی ریزنز آپ بالکل وہاں نہ ٹریول کریں. تو اب ہم اس کے لیے پروٹیسٹ اور دھرنا کریں گے برٹش ایمبیسڈر ان پاکستان کے باہر. اور ہمیں کچھ آتا نہیں ہے. اچھا، یہ کالج کا پچھلا، یہاں پہ یہ جو کنسٹرکشن اب ہونی ہے اگلی والی، یہاں پہ پلان ہوئی ہے. اور جب ایک روین گزرنی پڑتی ہے، رزاق داؤد کہتے ہیں روین نہیں گزرنی، 6 کروڑ لگ جائیں گے برج بنانے کے لیے. لیکن یہ اس میں ہمارے اپنے ینگ آرکیٹیکٹس بھی ہیں. یہ ابھی آپ جگہ دیکھیں، اور یہ ساری جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ نمل کی ہے. اور یہ پیچھے ابھی آپ آگے آپ کو دکھاتے ہیں. اصل میں یہ تھوڑے فیکٹس ہیں اس کے کہ فیکلٹی کتنی ہے. 14 PhDs ہیں نمل میں. یہاں پہ بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں 3 مجھے بائی دا وے یہ ساری اسٹیٹسٹکس میں اتنی پہلے امپریس نہیں تھی. جب ان کو ہائر کرنے مل ہی نہیں رہے تھے لوگ، تو تب سمجھ آنا شروع کی کتنی بڑی ایسٹ. اور مجھے بڑا ریسنٹلی پتہ چلا فل پروفیسر کیا ہوتا ہے. میں نے ان کو ایک دن کہا کہ آپ اتنے امپریس کیوں ہوتے ہیں، جس کو ہم سنتے ہیں وہ پروفیسر صاحب ہی ہوتے ہیں. پتہ چلا کہ کتنی پبلیکیشنز آپ کو چاہیے اور کتنے سال لگتے ہیں فل پروفیسر ہونے کے لیے. ہمیں 2 فل پروفیسر چاہیے تھے، پورے پاکستان سے ڈھونڈنے مشکل ہو رہے تھے. تو لیکن ماشاءاللہ اب ہمارے پاس کافی 2 پروفیسرز ہیں. میں ڈاکٹر عارف بٹ کو کہا آپ چھوڑ جائیں، پھر لمس چھوڑ کے پھر ادھر آ جائیں، پھر فل پروفیسر چاہیے. یہ آپ کو تھوڑا سا وہ جنرل فیکٹس ہیں، کافی جگہوں پہ ہمیں دکھانے پڑتے ہیں. لینڈ ہولڈنگ آپ نے دیکھ لیا. یہ بیسکلی ہمارا ٹارگٹ یہی ہے کہ لینڈ ہولڈنگ جو ہے نا، وہ ہم نے اور یونیورسٹیوں کا بھی چیک کیا ہے. ڈیوک یونیورسٹی کی 10,000 ایکڑ ہے. وہ یونیورسٹیوں سے بھی ان ٹچ ہیں. ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اگر 200-400 سال آپ امیجن کریں کہ ایک آپ نالج سٹی بنا رہے ہیں، کم سے کم 300-400 سال کا تو پلان ہونا چاہیے. اس کے لیے 3-4 ہزار ایکڑ بھی ہونے چاہیے. یہ فیکلٹی ممبرز اور سارے ینگ ہیں.
جو ابھی ڈین ہے وہ بھی لمز کے PhD سیکنڈ PhD گریجویٹ ہے. یہ ڈائیورسٹی بہت فیسینیٹنگ ہے اس کی. آپ اگر دیکھیں کہ ماشاءاللہ بچے تونسا براج کے جینیسز کوئی ہیں. میں نے کہا ان کے پانی میں کچھ ہوگا. مطلب اب ہم ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنے ایریا کی جتنی انفارمیشن ہے بچوں سے, یہ تو مطلب ہسٹوریکل ڈاکیومنٹس ہیں کہ اس کو ڈاکیومنٹ کرو اپنے ایریاز کو کہ آپ جن ایریا سے آتے ہیں. یہ اپلیکیشن شروع ہوئے تھے. پہلے یہ ٹیکنیکل کالج تھا, پھر بریڈفورڈ یونیورسٹی آف بریڈفورڈ نے بڑی ایفرٹ ڈالی. 12 دفعہ وہ ٹریول کرتے تھے ان کے پروفیسرز اس کو سیٹ اپ کرنے کے لیے. ابھی جو ایڈمیشن اپلیکیشن جو شہروں سے اب آ رہی ہیں نا, اس کی یہ ڈائیورسٹی بیسیکلی ریجنز ہیں. یہ جو لوکلز ہیں وہ پہلے اپلائی کر دیتے ہیں. آپ اگر دیکھ رہے ہیں کہ کراچی جو ہمیں سب سے خوشی ہے, یہ چھوٹا سا آپ کو کوئٹہ نظر آ رہا ہے. کوئٹہ کے لیے ہم نے ایکچولی جا کے اسکاؤٹ کیا ہے کیونکہ پہلے صرف ایک اسٹوڈنٹ تھا. تو ہم نے فیکلٹی سے ریکویسٹ کیا کہ آپ جا کر ڈھونڈ کے لائیں بچے جن کو میرٹ پہ ایڈمیشن مل سکتی ہے, کیونکہ وہ اسکاؤٹ کرنا پڑتا ہے اس کے لیے. تو اب 90% ہم اس کو فائنینشیل ایڈ لکھتے ہیں. ہم اس کا بھی یہ بھی میں چینج کرنا چاہتی ہوں. میں ہر دفعہ بھول جاتی ہوں کہ یہ فائنینشیل سپورٹ ہونی چاہیے. ایڈ کا لفظ تعلیم کے ساتھ نہیں ٹھیک لگتا. اچھا, فرسٹ کلاس فرسٹ, ہم اس پہ کافی یہ ابھی, اور یہ بھی دسمبر میں یونیورسٹی آف بریڈفورڈ نے بتایا تھا کہ جو نمبل کی فرسٹ کلاس فرسٹ جو بریڈفورڈ یونیورسٹی کے تھے وہ 31% تھے پچھلے سال ان الیکٹرک انجینئرنگ. جو بریڈفورڈ کے اپنے تھے وہ 2% تھے. اور ان کی نمبل کے اسٹوڈنٹ کی وجہ سے ان کی وہ امپروو کر گئی تھی ان کی ریٹنگ. یہ تھوڑی سی آپ کو کالج اس لیے دکھا رہے ہیں کہ کالج از ناؤ آپریشنل اور 4 بیچز گریجویٹ کر گئے. کالج سیٹ ہو گیا ہے, اب آگے چلنا ہے. یہ ہمیں کایکس کسی نے ڈونیٹ کی ہوئی ہیں, تو لیک میں ہم نے موٹر بوٹس کی اجازت نہیں دی ہوئی. انوائرمنٹل چیز ہے تو کایکس ہیں. بہت خوبصورت جگہ ہے. یہ پہلے جو کانوکیشن ہے, یہ رزاق داؤد کا ایک ڈیم کا پروجیکٹ ختم ہوا تھا. اس کے جو سارے پری فیبس تھے وہ ہم لے آئے, اور یہاں پہ یہ جو ہاسٹل ہے نا, یہ کوئی 7 کلومیٹر دور ہے. ایک کالج تھا جو بالکل بند پڑا تھا, 6 سال سے انکمپلیٹ پڑا تھا. ہائر ایجوکیشن کمیشن نے کہا جی آپ کو ٹیمپریریلی چاہیے, آپ اس کو استعمال کریں جب تک آپ کے ہاسٹل نہیں بنتے. تو وہ اس کے ساتھ ہے. یہ ابھی ہم نے پچھلے سال تیار کیا ہے یہ, اور یہاں پہ کوئی 240 سارے بچے بائی دا وے ان ہاؤس ہیں. یہ جو ابھی ہم نے تیار کیا ہے پچھلے سال یہ تیار ہوا ہے. یہ آپ کو پیچھے نظر آ رہا ہے کہ وہ ہاسٹل ہیں جو ہم نے لیے, وہ ہم نے رینٹ پہ زمین لی ہوئی ہے. یہ ہم اس کے اوپر کوئی 1 کروڑ روپے لگا کر ہم نے اس کو ٹھیک کیا تھا. یہ کالج انکمپلیٹ پڑا تھا کوئی 5 سال سے, تو چیزوں کو زنگ لگ گیا تھا, تیار ہی نہیں تھا. اب اس میں پیچھے فیکلٹی اکاموڈیشن ہے اور ان کے گھر ہیں, اور یہ بیچ میں ایک بلڈنگ ہے. اگر میرے پاس پوائنٹر ہوتا میں آپ کو دکھاتی, نہیں پوائنٹر نہیں. یہ والی جو بیچ میں ایک بلڈنگ نظر آ رہی وہ آپ دیکھ رہے ہیں گرلز ہاسٹل ہے. تو یہاں پہ کوئی 6 کلومیٹر دور ہے. اور ابھی آپ نظر آ رہے ہیں وہ پانی ہے, وہ پچھلے سال کی تصویر ہے جب پیچھے سے ڈیم میں فلڈنگ ہوئی تھی. تو 7-8 کلومیٹر آگے اس ہاسٹل کو اس نے کوئی 3 فٹ پانی کے نیچے آ گیا تھا. یہ وہ فیکلٹی اکاموڈیشن ہے ہماری جو وہ سسٹر کالج میں, اور بڑی جلدی ہمیں اس کو خالی کرنا ہے کیونکہ روز نوٹس آتا ہے. پہلے پولیس بھی ایک دفعہ آ کے اس نے دروازے بند کر دیے تھے. آپ کو پتہ ہے یہ ایجوکیشن کی جہاد کا ایک حصہ ہے. نہیں, ہم مینیج کر لیتے ہیں چپ کر کے, بس ہم وہ یہ چل رہے. یہ ڈیم ہے. آپ وہ نیچے پانی کا اگر رنگ دیکھیں گے, یہ دیکھیں یہاں پیچھے سلفر سپرنگز ہیں. یہ اتنا مطلب یہ اتنا بالکل ایک جنت کا ایک حصہ ہے. اس کا مطلب اس کو ہم ڈسٹروائے نہیں کر سکتے. تو یہ ایک قسم کا تحفہ ہے کہ ہم اس کو بچا لیں اور اس کو ڈسٹروائے نہ کریں. یہاں 3 سلفر سپرنگز ہیں اور ہم اس کے اندر ایکو لاج بنائیں گے. یہ آپ نیچے دیکھیں, یہاں پہ یہاں سے یہ سلفر سپرنگز ہیں, اور پانی کا رنگ دیکھیں یہ سلفر کی وجہ سے. اور یہ ڈیم کی خوبصورتی نہیں جو آپ دیکھ رہے ہیں, یہ ڈیم کے لاکس
पिछले 40 साल से ऑपरेशनल नहीं थे। ये 1906 का डैम है, 50 साल से मेंटेनेंस नहीं हुई, ये लॉक्स हैं उसके, तो इसलिए तो फ्लडिंग हुई थी क्योंकि डैम के लॉक्स ही नहीं खुल रहे थे। तो वो हमने इरिगेशन डिपार्टमेंट को फ़ोन किया, उन्होंने कहा बाजी अब हमें क्या पता था पानी आ जाएगा। मैं कहा तो डैम के लॉक्स किस लिए होते हैं। तो वो काफ़ी फ़नी था, हम तो खैर इन्जॉय भी करते हैं। फिर उनको कहा अच्छा ठीक है बताएं ना, फिर हम इसको खुद ठीक करवा लें। तो वो कहते जी मिस्त्री थोड़े ठीक करता है। मैं कहा खुलने कैसे हैं ये डैम के लॉक्स। तो अब ये है कि हमने अब रज़ाक दाऊद को कहा आप डैम बनाते हैं, आप ये किसी को भेज दें। तो फिर अब डेस्कॉन से लोग आए हैं और वो इसके अब लॉक्स को मेंटेनेंस कर रहे हैं। और बहुत खूबसूरत जगह है ये डैम है, 1906 का लोकल इंडिजिनस जो इसका लाइमस्टोन है ये उससे बना हुआ है डैम। और ये फ्लडिंग की वजह से ऊपर से आपको वाटरफॉल नज़र आ रही, वैसे ऐसे पानी नहीं गिरता। अब नॉलेज सिटी, अब ये आप जब देख रहे हैं ये जो है ना इसकी ये डैम है, इधर डैम है, और जो 500 एकड़ बनता है वो ऐसे आता है, ये 500 एकड़ है और 500 एकड़ डैम के दूसरी तरफ है। तो हम खुशी खुशी इसको देख रहे हैं, लेकिन ये 5 साल लगे थे इसका फाइनल सिग्नेचर होते हुए, और रोज़ फाइल ऊपर चली जाती है। आपको पता है ये किसने किया था, ये ज़मीन किसने दी थी? रिकॉर्ड तो नहीं कर रहे हैं। हाँ नहीं मैंने ये भी बताती। ये लोकल जो थे ना पटवारी, लोकल जूनियर ऑफिसर्स, उन्होंने मशवरा दिया था। उन्होंने, आप मान सकते हैं कि 6 दिन में उन्होंने कहा जी आपको पता नहीं हम हाउसिंग सोसाइटीज़ के लिए इस कीमत में हज़ारों लाखों कनाल दे चुके हैं। प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज़ के लिए 1000 रुपये कनाल के रेट पे। तो आप तो छोटी ना बनाएं यूनिवर्सिटी, आप बड़ी सी बना के दें, हमारे बच्चे आबाद होंगे इसकी वजह से। ये उन्होंने दिया है 6 दिन के अंदर। आप कभी सोच सकते हैं, हमें तो खुद, हमें क्या पता है इन चीज़ों का। उन्होंने कहा जी ये ज़मीन है, ये आप ये करें, कुछ नहीं किया। अब मैं थी और कोई 1-2 लोग थे, हमें कहाँ से पता है क्या करना है। और उन्होंने ट्रांसफ़र करवा के उन्होंने कहा जी अब 1.5 करोड़ रुपए ले हैं। किस चीज़ के? हमने 1000 एकड़ ये नमल एजुकेशन फाउंडेशन को कर दिया है, और 1000 एकड़ और 1.5 करोड़ ले हैं। हम भागे गए, 1.5 करोड़ ढूंढा, किसी को कहा जल्दी से 1.5 करोड़ दें, गवर्नमेंट के अकाउंट में चला गया। जब तक उनको पता चला वो लोग भी पहले बेचारे गए। अब लोगों की आप समझ लें कि काफ़ी, लेकिन कितनी बड़ी वो उन्होंने काम कर गए। ये 1000 दिया, हम आगे 1000 और कर लेंगे, और अगले हमारी ज़िंदगी के आगे और आप सबकी ज़िंदगियों के आगे इंशाल्लाह इसको चलाएंगे। आगे ये आप अगर देखना चाहते हैं नॉलेज सिटी का प्लान, इसके ऊपर काफ़ी काम हुआ है। इसके ऊपर मेडिकल कॉलेज आ रहा है, शौकत खानम हॉस्पिटल के लिए ज़मीन कोई दे चुका है, वो इसके करीब है। जनरल हॉस्पिटल, क्योंकि मेडिकल कॉलेज को उनको जनरल हॉस्पिटल चाहिए, लेकिन सबसे पहले ये स्कूल आ रहा है, बिज़नेस एग्रीकल्चर बिज़नेस स्कूल, टीचिंग बिज़नेस इन एग्रीकल्चर, बिकॉज सबसे ज़्यादा पोटेंशियल पाकिस्तान में ग्रोथ का, ये अब मैं बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रही हूँ, पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा ग्रोथ, याद रखें, इज़ इन बिज़नेस इन एग्रीकल्चर। हम सबसे ज़्यादा जो लैग कर रहे हैं ना, पोटेंशियल किस में होता है? जो सबसे अंडर डेवलप्ड चीज़ है वो पोटेंशियल रखती है। एग्रीकल्चर इज़ ह्यूज। पाकिस्तान की इतनी ज़रख़ेज़ ज़मीन है, आपको पता है क्यों है? क्योंकि फ्लैट लैंड्स हैं। ये ब्रेड बास्केट थी, पूरी इंडिया को खाना खिलाती थी। क्यों? क्योंकि फ्लड आता है, ऊपर से इनक्रेडिबल मिनरल सॉइल आती है और इसको ज़रख़ेज़ कर जाती है। और वो कहते हैं कि वो बाहर से, वो यहाँ स्विट्ज़रलैंड से, IMD से वो एग्रीकल्चर के और ये बिज़नेस के आए हुए थे। उन्होंने कहा आप तो इतनी अंडर डेवलप्ड कंट्री हैं कि हम मान ही नहीं सकते कि कितना पोटेंशियल है। सो पोटेंशियल इज़ ऑलवेज द रिवर्स। अंडर डेवलपमेंट की जो बेनिफिट है ये आगे। और इसके बाद स्पोर्ट्स, ये जो विज़न है ना, इसके अंदर इमरान खान ने इसको प्रायोरिटाइज़ कर दिया है कि नहीं, मेडिकल कॉलेज बनेगा, नर्सिंग कॉलेज बनेगा।
हमारे पास एक नर्सिंग सेंटर है, ट्रेनिंग सेंटर है, स्कूल है, नर्सिंग स्कूल शौकत खाना में, स्पेशलाइजिंग इन ऑन्कोलॉजी नर्सेस, जो पाकिस्तान में था ही नहीं। तो उसी से हमें पता है कि ये क्रिटिकल एरियाज़ हैं। डोनर्स पार्क है, जो मेंबर्स फाउंडिंग मेंबर्स बन रहे हैं, उनके लिए हमने पूरा पार्क बना रहे हैं जहाँ पे सबके नाम आएंगे और एक्सपैंड करता जाएगा। डोनर्स पार्क के अंदर हमने ये भी कहा था कि जो ब्रिक्स डोनेट करेंगे उनके भी नाम दे दें। तो आर्किटेक्ट को इस वक्त बड़ी सख्त परेशानी, कहते हैं अगर 7 लाख लोग हो गए, मैं कहनी नहीं 7 लाख लोग नहीं होंगे, क्योंकि 7.5 लाख ब्रिक्स हैं, कई उन्हें 1000 ब्रिक्स दे दी, कई उन्हें 2000, उनके भी सबके नाम एनग्रेव होंगे। और ये उनके बेनिफिट के लिए नहीं है, ये उनके ग्रैंड चिल्ड्रन के बेनिफिट के लिए। हम सबको एक किस्म का ये नबल नॉलेज सिटी हम सबको ट्रैप करेगी। फिर आपके ग्रैंड चिल्ड्रन देखने जाएंगे कि हमारे परदादा और ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर फाउंडिंग मेंबर थे नबल नॉलेज सिटी का, इसलिए तो नाम डालेंगे ना हम वहाँ पे। तो डोनर्स पार्क है, इसके अंदर होटल नहीं होगा, मैं सिर्फ इसको लिखना नहीं चाहती, ये रिजॉर्ट होगी ताकि सब जाके वहाँ रह सकें। हमने अट्रैक्ट किस चीज़ से करना है, सबको इसलिए बुलाना है मेंबर्स के लिए, ये सब कुछ मेंबर्स के लिए। स्कूल कौन चलाएगा, इसकी मैनेजमेंट कॉस्ट कैसे हम कम कर रहे हैं, जैसे आपने कहा स्टूडेंट्स काम करेंगे। और अभी भी डेयरी फार्म, तो मैं सबको बताती हूँ, हमारे पास सबसे खुशी की बात यह 7 गाय हमें डोनेट हो चुकी हैं। 5 ह्यूस्टन में डोनेट हुई थी क्योंकि उनका फार्म था बखर में। तो मैं सबसे ज़्यादा एक्साइटेड वो गाय पे थी कि 5 गाय आ गई हैं और डेयरी फार्म शुरू हो जाएगा। एग्रीकल्चर में ये कि हमने अपना वेजिटेबल फार्मिंग, ज़मीन है, वेजिटेबल फार्म शुरू हो गया। स्टूडेंट मैनेज कर रहे हैं, स्टूडेंट इसी से, और ये बिज़नेस इंक्यूबेटर एग्रीकल्चर का यहाँ से शुरू हो चुका है। हम सारे बिज़नेस स्कूल के हैं, हमें पता है कि यहीं से एग्रीकल्चरल फार्म और इन सब, और रिसर्च सेंटर्स, इसके अंदर मेंबर्स बिज़नेस सेंटर होगा, टेक्नोलॉजी पार्क। और ये जो ज़्यादा फोकस है, जैसे हमने कहा, ये इसकी टाइमलाइन है, अगले साल एग्री बिज़नेस शुरू हो रहा है। आप देख रहे हैं बिल्डिंग कोई नहीं है, हम ऑलरेडी प्री फैब्स बनाने लगे। उन्होंने कहा हमें 2 क्लासरूम्स दे दें, अकोमोडेशन, हम प्री फैब्स की अब एक्सपर्टीज़ हो गई है, वो पीछे पूरा हॉस्टल बना लिया, अब हम लोगों से और प्री फैब्स डोनेट करवा रहे हैं ताकि फैकल्टी के लिए भी अकोमोडेशन हो जाए, स्टूडेंट्स के लिए भी। और इधर जबकि वो बिल्डिंग बन रही होगी, जो एंड ऑफ दिस ईयर इंशाल्लाह हम टारगेट करें, शुरू कर दें ये वाली, तब प्री फैब्स में तब तक गुजारा करेंगे। ये प्रेजेंट कॉलेज है, ये 66,000 स्क्वायर फीट है। ये एक्सेस रोड पिछले साल बनी थी यहाँ तक। ये एक्सेस रोड, आप सोचें लाहौर में अगर ये होता तो एक प्लॉट होता, आप उस पर बना देते। ये एक्सेस रोड बहुत चैलेंजिंग सड़क थी, ये बिल्डिंग आनी है। ये 140,000 स्क्वायर फीट है, अगर ये 66,000 है, ये 140 है। ये स्केल क्योंकि बनी नहीं है, इसलिए उनको स्केल नहीं ठीक से बनाना आ रहा, लेकिन ये 2 अप और 2 लेवल्स अप और 2 डाउन है। और इसके लिए हमने यहाँ पे फिर ये लाइब्रेरी नॉलेज सेंटर इधर है, जो आइकॉनिक बिल्डिंग है वो ये बननी है। ये इसका ये डिज़ाइन हमने नहीं अप्रूव किया, ये कुछ और बनेगा। ये मेडिकल और नर्सिंग यहाँ पे आना है, और यहाँ पे स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपी और ये जो स्पोर्ट्स एजुकेशन है। आपको पता है कि हम अभी इमरान खान फाउंडेशन के तहत हम ये जो फ्लड में काम करते हैं, पहले उसके ऊपर भी ये चैलेंज करते हैं, लेकिन पहले 2 साल में 2010 में कोई 3,700 घर बनाए थे, लेकिन $6 मिलियन का सीड दिया था, क्योंकि फार्मर्स ने एक्चुअली घर नहीं मांगे थे, फार्मर्स ने उस वक्त सीड मांगा था कि हमारी सारे सीड बैग है, हमें सीड चाहिए। 2,30,000 एकड़ के लिए सीड दिया था 2010 में, वो उनकी प्रायोरिटी थी। दूसरा जो कैश बच गया था उसको हमने डाला इनटू सॉर्ट ऑफ डेवलपमेंट, नॉट हाउसेस। घर सारे बना लेते हैं, उसको वो शेल्टर कंसिडर करते हैं, और गांव में घर बनाना वो उनको करना आता है। आप उनको सिर्फ मटेरियल की थोड़ी सी सपोर्ट दे दें। हमारी बहुत बड़ी गलती 2010 में लोगों ने फोकस किया उनके घर बनाने पे, क्योंकि हम अपने महलों में रहते हैं ना, हमारा ख्याल है कि उनके शेल्टर्स बनाएं।
وہ ایک تھوڑی سی غلطی تھی. ایکچولی ان کی ڈیولپمنٹ کرنی چاہیے پانی کی. بہت جگہوں پہ پانی کی جو آپ کو ڈاکٹر صاحب بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان کو پتہ ہوگا پانی کی بیماریاں بہت زیادہ ہیں. 30 فٹ پہ وہ بور کرتے ہیں, پانی کی بیماریاں. تو پہلے ہم نے کوئی 250 وہ یہ ہینڈ پمپس لگائے تھے, لیکن پھر سپورٹس کی گراؤنڈز بنانا شروع کیے. چترال میں فٹ بال وغیرہ کی بچے خود مل کر ساتھ ہیلپ کر رہے ہیں. 28 گراؤنڈیں کی ہیں, اور وہ جو گراؤنڈیں آباد ہوئی ہیں ایک دم, وہ تو گراؤنڈ ایسے نہیں تھا کہ جیسے کہ کوئی پورا میلہ لگ جائے, اتنی آباد ہوئی. تو لیکن ٹریننگ کے لیے کوئی نہیں مل رہا ہمیں. ہم ہنگری سے لوگ ہم نے وہاں, یہ ایک ہوتا ہے نا ایک انین کی طرح کھلتا چلی جاتی ہے چیز. جب جو ٹیلنٹ انہوں نے آئیڈینٹیفائی کیا چترال میں فار فٹ بال, انہوں نے کہا آل دے نیڈ از کوچز کہاں سے لائیں. سو واٹ دے آر, سو دا نیکسٹ اسکول از ٹو ایکچولی ہیو پراپر ٹرینڈ اسپورٹس ایجوکیشن, تاکہ they can spread around the country and go and give proper education for sports. And we can send them, then people can sponsor them to go and offer sports around the country. تو یہ بہت کرٹیکل ہے, یہ اسکول encompassing and critical. مسجد, یہ آپ کا وہ جو ایکیڈیمک ایریا, یہ آپ کو وہ ہم نے دکھا دیا ہے. ابھی جو کرنٹلی یہ ان کی اکوموڈیشن ہے فیکلٹی کی اور اسٹوڈنٹس کی پیچھے, یہ آپ کو پتہ ہے کہ پہلا جو بلاک ہے ابھی ہمارا فوکس اس کے اوپر ہے, یہ اس کی ہے, یہ پہلا بلاک ہے. اور یہ مٹیریل لوکل کیا وہ لائم سٹون سے ہے. یہ فیکلٹی کی اکوموڈیشن جتنی بھی ہم اچھی بنا سکیں وہ کم ہوگی, بیکاز ایکچولی فیکلٹی از دا ہارٹ آف دا ہول نالج سٹی. یہ پرپوزڈ ہاسٹل ہے, پہلا والا میاں منشا نے کمٹ کیا ہوا ہے, جو پہلا ہاسٹل ہے. یہ آپ دیکھ لیں کہ پوری یہ لیک بن گئی. انہوں نے کہا اس کو کیا کریں گے جگہ کو, کیونکہ یہ سڑک کے بعد ہم اس کو اب ریزروائر بنا رہے ہیں. عمران خان پہلا ممبر بنے تھے نمل نالج سٹی کے 30 اپریل کو, اور یہ ینگسٹرز کی فیڈ بیک ہے. یہ آپ سوچ سکتے کہ میں نے یہ پرپوز کیا ہوگا. سب ینگسٹرز, کیونکہ یہ ہماری تو یہ ہے نہیں, یہ ینگسٹرز جو ہیں وہ خود آتے ہیں, وہ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں. آج یہ ینگسٹرز مشورہ دیں گے, موسٹ پرابلی کچھ اور آئیڈیا آ جائے گا. تو انہوں نے کہا ہم نے وائس کپتان ہمیں بنائے, کیپٹن نہیں ہے یہ, کپتان ہے. انہوں نے کہا کیونکہ میں ان کو کہہ رہی ہوں کہ تمہیں انسینٹیو کیا چاہیے ممبرز بنانے کا, یہ وہ ہوں گے جو ممبرز بنائیں گے. کہتے آپ پہلے ہمیں کوآرڈینیٹر ہٹائیں اور وائس کپتان کہیں. تو یہ ان کی پرائز تھی تو پھر وہ وائس کپتان. تو یہ وائس کپتان کا یہ ینگسٹرز کے لیے تھا, لیکن جنرلی آئیڈیا یہی ہے, اٹس لائک کیا کہتے ہیں, not a pyramid but a trickle down effect. It's like a tree. 10 لوگ اگر 10 ممبر بنا لیں, as I said we'll have 25,000 founding members. اور جو اس کی فیس ہے which is $100, وہ بنتا ہے about 2.5. میں ایسی اندازہ بتائیں, don't forget there are different denominations around the world, about over $2 million. کرنٹ کالج پلس اس میں کرنٹ کالج بھی سپورٹ ہو جاتا ہے, پورا کالج چل جائے گا اس میں 100%, پلس جو اس کے پیسے بچیں گے وہ انڈاؤمنٹ میں جا رہے ہیں. اس ممبرشپ فیس کے پیسے پھر کالج کی سسٹینیبلٹی پلس انڈاؤمنٹ ہوں گے, اسی میں سے انڈاؤمنٹ بن جائے گی. کیونکہ آگے ایکسپینڈ کر رہے ہیں نا اس کو بھی تو انہوں نے, اور اس کی پھر سسٹینیبلٹی کے بھی پروجیکٹس بنانے ہیں. برک جو ہے وہ تو صرف اس بلڈنگ کے لیے فی الحال لے رہے ہیں نا, اس کے اوپر 7.5 لاکھ برکس تھیں. ماشاءاللہ کوئی 2 لاکھ برکس کمٹ ہو چکی ہیں. 2 لاکھ برکس دسمبر سے شہر پوری کمٹمنٹ لے رہے ہیں. وہ ایسے پاکستان میں ایک جذبہ ہوتا ہے نا, وہ جذبہ نہیں تھا, وہ مقابلہ بھی تھا. میں نے کہا وینکوور نے 10,000 برکس اور 500 ممبرس کمٹ کیے ہیں. تو ہیوسٹن گئی, بس اس کے بعد تو مجھے تو سمجھ آ گئی کیسے اس کو ہینڈل کرنا ہے. ہیوسٹن نے کہا وینکوور کون ہوتا ہے,
وہ اور ہم ہیوسٹن ہیں. میں کہا اچھا پھر کیا, ہم 20,000 برکس اور 1,000 ممبر. چلو تو نیو یارک گئی. اب تو مجھے سمجھ آ گئی تھی. میں نے کہا دیکھو ہیوسٹن نے کیا کیا, یہ سارا ریٹ آپ سوچنے کس جذبے میں یہ چل رہا ہے. تو نیو جرسی کو کہا, نیو جرسی نے کہا, اور وہ اکٹھے بیٹھے تھے نیو جرسی, نیو یارک اور برانکس کے, اور وہ کمال کی ویسے ہماری وہاں ٹیمز ہیں نا. تو انہوں نے کہا نیو جرسی بولی, جیسے وہ نہیں آکشن ہو رہا تھا, وہ انہوں نے آکشن کیا. انہوں نے کہا کہ ہم نیو جرسی 10,000, کہتے جو نیو جرسی کرے گا ہم اس کو ڈبل کر دیں گے. تو ہمارا جو بھی کمٹمنٹس آئی ہیں نا وہ اس طرح آئی ہیں. اگر آپ اس کو لیکن کافی کامیاب ہوا ہے یہ. ابھی مینچسٹر میں انہوں نے کمٹ کیا ہے 1,000 ممبرس اور 20,000 bricks. It's 10 pounds a brick. یہ اس کی ہے 70 pounds annually for 5 years. یہ بھی ایک ینگسٹر کی ریکمنڈیشن تھی کہ آپ فاؤنڈنگ ممبر بہت سستا بنا رہی ہیں, کیونکہ جب ہم بوڑھے ہوں گے تو پتہ چلے گا سب فاؤنڈنگ ممبر ہیں, بس 1 سال پیسے دے کر. اچھا کم سے کم فاؤنڈنگ ممبر شوڈ پے their fees for at least 5 years to be called a founding member. So کئی لوگوں نے پہلے ہی دے دیے تھے نا $500 یا 70 pounds is 350. اور یہ ساری سٹیز آلریڈی جوائن کر چکی ہیں. پنڈی, اور آپ دیکھ رہے ہو کہ لاہور میں بھی ہم نے ٹھیک سے شروع نہیں کیا. ہمیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ بڑے شہروں میں ہم کیسے شروع کریں گے. وہ ہم نے اب واپس جا کے شروع کرنا ہے, پہلے ہم سیکھ رہے تھے. یہ سب شہر جوائن ان کر گئے. آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ ممبرشپ کی ہے کمٹمنٹس, یہ ہیوسٹن کی, نیو یارک کی, نیو جرسی. آپ دیکھ رہے ہیں کہ نیو یارک ول آلویز بی ڈبل آف واٹ ایور دے ڈو. دیٹس ہاؤ دے ورک. تو اب اس کے اندر باقی جو 2-3 شہر ہیں ابھی ہمارے وہ اپڈیٹ نہیں ہوئے اس میں. یہ برکس کے ہے. برکس یہ بلڈنگ بننی ہے 10, اس لیے ہم نے اس کی چھوٹی ڈینومینیٹر کی, سو دیٹ وی ہیو میکسیمم participation from young people also. And young people کے لیے تو میں نے کمٹ کر دیا کہ whoever donates a brick, especially for young people, their name will be put up somewhere in the donors park. That's very important because they will go and see it. ایک اینٹ بھی دیں گے نا ان کا نام آئے گا. یہ نیا اکیڈمک بلاک, بس جیسی اس کے وہ انہوں نے کہا کہ 50% ہم پیسے ریز کر لیں گے تو دے ول اسٹارٹ کنسٹرکشن. کنسٹرکشن کمیٹی ول ناٹ اسٹارٹ بیکاز دا موبلائزیشن از سچ دیٹ انہوں نے کہا وین یو ہیو 50%, وین یو ریز 50% اونلی دین ول دے اگری ٹو اسٹارٹ دا کنسٹرکشن آف دس بلاک. اب یہ تھا. اگر کسی کو کوئی سوال ہو تو میں وہ, ہمارے پاس 5 منٹ ہیں, میں اس کا کوئی کویشچن ہو جی بتائیں. ہاں 10 pounds. Although you see because it's 10 pounds because generally it's $10 everywhere, and Pakistan it's 1,000 rupees. But we don't know about your currency anymore. اچھا آپ کیسے ہم جا رہے ہیں ہر شہر میں. میں ایک شہر جاتی ہوں وہ کہتے ہیں ہمارے شہر ضرور آ جائیں. آپ بلائیں گے ہم آ جائیں گے انشاءاللہ. آپ انوائٹ کر لیں ہم آ جائیں گے. اور آپ رسپانسبلٹی لے لیں. کیا کہا تھا میں نے, رسپانسبلٹی فار پاکستان. وی ہیو ٹو ٹیک رسپانسبلٹی آف پاکستان. So he becomes a vice captain, Dr. صاحب کپتان. ہاں if anybody کوئی youngsters, میں ہوپ کر رہی ہوں کہ پاکستان میں جو چینج لانا ہے وہ youngsters. اور یاد رکھیں جو ایک پاسٹ ہے نا, ہم لوگ پاسٹ ہیں, آپ لوگ فیوچر ہیں. اور میں نے دیکھا ہے کہ میں اس لیے ٹائم جنرلی, یہ تو ڈاکٹر صاحب ہیں جنہوں نے 10 کی رسپانسبلٹی لے لی. میں جنرلی ایک ایج گروپ سے اوپر میں پوچھتی بھی نہیں ہوں کہ آپ ممبرز بنائیں گے. وہ سارے کہتے ہیں پیسے لے لو, ممبر نہیں میں نے بنانے. وہ بہت مشکل لگتا ہے. ینگ لوگوں کا یہ کام ہے
کہ اینی بڈی, اور کتنا مشکل ہے جو سامنے آئے اوور دا نیکسٹ فیو منتھس جیب میں رکھو کتاب اور پوچھ لو کہ ممبر بننا ہے کہ نہیں بننا, اتنا آسان ہے, کوئی کرے گا. اور اف دل میک 10 members, ایکسلنٹ. سو ڈو وی ہیو, نہیں ویل ڈو, ایک سیکنڈ, کین آئی ہیو دا بکلیٹ, آئی ول شو یو دا بکلیٹ. We are doing this everywhere. That everybody takes, but somebody has to take responsibility for the booklets. وہ میں نہیں ہوں گی. For London, this is basically East London, right? So, okay. So we'll do booklets after this, and we'll somebody has to take responsibility to take down. But best was Sweden میں وہ there were about 40-50 people. وہ فنکشن اسی طرح کھانے کے لیے گئے, پیچھے ایک نے کہا اچھا میرا بتائیں کیا بنے گا, میں 40 ممبر بنا لی. میں نے کہا کیسے, ابھی تو بکلیٹس تو ادھر پڑی تھی. کہتے جتنے لوگ بیٹھے تھے میں نے ان کو بنا لیا. وہ اوپر سے نیچے گیا, ساروں کو ممبر بنا دیا. تو ساروں کو انہوں نے کہا نہیں میں نے آپس میں مشکل پہ, انہوں نے کہا وہ تو میرا رشتہ دار تھا, تو نے کیسے بنا لیا. تو یہ کافی, لیکن یہ جو ممبرشپ ہے اس کی میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ کافی یہ ہے. ویسے اوورسیز پاکستانیوں کو ہم, جیسے میں نے کہا کہ کسی طرح پاکستان واپس آئیں, پاکستان کو سخت ضرورت ہے. اگر میں ناجائز ہو رہی ہوں نا پچھلے 4 مہینے سے, تو باہر جو لوگوں کا جذبہ دیکھ کے, اتنا جذبہ میں نے دیکھا ہے اور اتنا درد دیکھا اور اتنا ٹیلنٹ دیکھا ہے کہ اب تو میں کنونسڈ ہوں کہ اور کوئی طریقہ, جو عمران خان کہتے تھے نا, میں ان میں اب یقین کرتی ہوں, وہ صحیح کہتے تھے. کسی نہ کسی طرح ہم نے سب کو واپس لے کر آنا ہے انشاءاللہ. اور آپ ڈاکٹر صاحب, آپ کی آرگنائزیشن کی بہت مہربانی, بہت شکریہ. آپ سب نے اس کی سپورٹ کیا ہے, اور انشاءاللہ جو آپ کرنا چاہ رہے ہیں ایجوکیشن کے لیے, ہم تو صرف فیسیلیٹیٹرز ہیں, اور آپ نے اگر اس کا کوئی اسکوپ ہے پاکستان میں تو ہم چاہیں گے کہ آپ وہاں آئیں. جیسے میں نے کہا میں ایکیڈیمک نہیں ہوں, لیکن میں فیسیلیٹیٹرز ہم سب ہیں. ہمارا جو بورڈ ہے جو ڈیفینیٹلی ہر چیز فیسیلیٹیٹ کرے گا. آبجیکٹیو آپ کو پتہ ہے کہ کیا ہے, کہ پلیز واپس آئیں, اور پاکستان کے لیے جو بھی ہمیں کرنا پڑے ہم آپ کے ساتھ کریں گے. اور ایک اور چیز ہے جو ڈاکٹر صاحب میں نے کل سوچی ہے, آپ کو ایک اور چیز پتہ ہونی چاہیے کہ ہمیں ریئلائزیشن نہیں ہے کہ ہمارے جو باہر کے ایکسپیٹریٹس ہیں پاکستان میں قدر بھی نہیں ہے اور ریئلائزیشن بھی نہیں ہے. زیادہ وجہ ریئلائزیشن نہیں ہے. اور ایک بات آپ نے کی کہ قائد اعظم یہاں کے پہلے ایکسپیٹریٹ کنسیڈر ہونے چاہیے پاکستان کے. صبح ہی ہم نے یہ ڈسکشن کی ہے کہ آگے چل کر ہم ہر سٹی کی ایکسپیٹریٹ کمیونٹی کی ہسٹری چاہتے ہیں. جو سٹی ممبرشپ بھی جوائن کر رہی ہے, ہم چاہتے ہیں کہ وہ ویب سائٹ پہ جائے, کہ اگر مثلاً میں نے اتنی فیسینیٹنگ کہانیاں سنی ہیں ہر شہر میں. آپ کو پتہ ہے بریشیا کا مجھے پتہ ہی نہیں تھا کدھر ہے, اٹلی میں. بہت دفعہ اٹلی جاتی ہوں. ملان کے کوئی 1 گھنٹہ نارتھ پہ تھا, وہاں 70,000 پاکستانی ہیں. وہاں اتنے کمیٹڈ پاکستانی تھے اور اتنی زبردست کمیونٹی تھی. تو وہاں سے جو کہانیاں نکل رہی تھیں کہ کیسے آئے, وہ تو جس طرح کو پائنیئرز نہیں ہوتے ہیں, جس طرح وہ آ کے سیٹل ہوتے ہیں, نہ زبان آتی ہے, کیسے ان کی کہانیاں کیا ہیں, ان کی تصویریں کدھر ہیں. تو اب ہم نے سوچا کہ ہر شہر کی ایک ہسٹوریکل, مطلب ان کی بیک گراؤنڈ, ان کی تصویریں, ان بیسکلی نمل کچھ بھی نہیں ہے, نمل وہی ہے جو یہ شہر ہیں. نالج سب سے پہلے ان کی ہمیں ڈالنی ہے, شہروں کی. اور یہاں پہ آپ کا اگر ینگسٹرز میں دیکھ رہی ہوں کافی, اگر کوئی ریسرچ گروپ ہو, اگر وہ ہم ساتھ کام کریں کہ ہر کوئی 100 شہر 500 شہر تو 100 شہر تو اس وقت ہمارے ہیں جو باہر ہوں گے, ان کی ہسٹری تو ڈاکیومنٹ کرنا شروع کریں. میں بریڈفرڈ گئی ہوں, انکریڈیبل ہسٹری, کس ایریا سے آ رہے ہیں, کیوں آئے تھے, کس نے پائنیئر کیا یہاں آنے کے لیے. بریڈفرڈ میں کون پہلے آیا تھا, میرپور سے آئے تھے.
کینوز کے اندر، ڈاؤز کے اندر وہ کینیا گئے تھے. ابھی آج مجھے بتا رہے تھے دیوان صاحب، ہمیں اس کا بتانا چاہیے. تو اس کے اندر آپ کا نہیں خیال کہ جب آپ ایکسپیٹریٹس کی بات کرتے ہیں تو ہمیں ان کی ہسٹری بھی دیکھنی چاہیے؟ تو اگر اس کے اندر کوئی پارٹیسپیٹ کرے تو میں آئی ووڈ لائک کہ ہمارا نالج سینٹر کی سب سے پہلی ایکٹیویٹی وہ ہونی چاہیے. آپ کی بہت مہربانی، تھینک یو جی. اگر for the campaign? Recap in English. Okay. Are you talking about the membership? Okay. So there are 10 leaflets in the booklet, and the membership is, the idea is to make members. The value of this booklet is the people that come into, like the people that we record. And the membership fees is, it might be a token, 70 pounds. So everybody's becoming a member. It doesn't matter if they're children or billionaires. I'm making sure everybody becomes a member. I was in Geneva, and the Secretary General who for UN over there, he said, well, make me the first member from Geneva. So we are also working with UNESCO to sort of see what projects we can do with UNESCO. So when I was in Paris, so their Director General said, no, you can't be the first member. It's got to be our Pakistani community. I said, the way our Pakistani community is feeling under pressure to be part of this project. He said, but why are they feeling pressure? I said, because you people are discriminating and they feel the pressure. So I said, the only reason I want the UN stamp is not because I think UN is very capable, but I think the stamp will look good and it will take a little pressure off our people. So he didn't think that was funny, but yet he called the whole team, and they're already looking at what we can do with them, especially in water management and agriculture. So that's good. So we get certification from UNESCO. But in the meantime, anybody can be a member, but the idea is to have a member who feels connected to the project, so that we don't have a 60% attrition rate after a year when it sort of peters off or people disappear, and then we have to start again. So children can make members, so their membership for the year is free. So especially the children, I'm not keeping it for the grown-ups, they don't need to do that, but for the children, if they make members, or young people, their membership for the year is free for making one booklet. So if they do 5 booklets, so their membership is, they're founding members immediately. So it's more for the younger people. And the bricks is very simple. We've got a booklet for bricks, and whoever sort of enters the bricks, like how many, oh sorry, I forgot to mention the most important thing. There is a membership card for every member. For every member there's going to be issued a membership card. And that's the record that people will have that they are members. So there is no doubt that the money's not been deposited into the accounts, is the membership card, because that is against the membership fees. And for the donors booklet, which is the bricks, you can give a brick, but you need the data. The data is very important. If somebody is given a donation of a brick, the data of the people is very important. And by the way, our team in Pakistan is very high-tech. Even I don't understand how they tell you that press this button and then this page falls in. But don't forget, it's a computer science college. They know what they're doing. It's just that I don't know how they do it. But they will most probably, so the data for the bricks, and it is a competition. All the listing of every city as the hourglass builds up is going to go into, it's like public information. It's like competition, so we'll most probably make it into a competition.
Thank you.